ہم جو لیکچر دیکھ رہے ہیں وہ ریلیونٹ ٹو سیکنڈ چیپٹر ہے. تو سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. سیکنڈ چیپٹر کا جو ٹاسک تھا وہ پورے کا پورا کمپلیٹ ہو گیا. اسے ہم نے پورا جو ہے لاسٹ ٹائم اس کے لیکچرز پورے ہو گئے. لیکن ابھی جو ہم دیکھیں گے وہ اس کے کنسیپٹس اور ٹرمنالوجیز آف ڈیٹا بیسز جو ہے اس کا ہم اوور ویو کریں گے. جتنا کچھ سیکنڈ چیپٹر میں ہے جسٹ اس کا اوور ویو لیں گے کہ جو ہم نے ریڈ آؤٹ کیا ہے, جس کو ہم نے سمجھا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اس چیپٹر کو پراپر لیکچرز نہیں لے سکے تو اس کا ریویو لیتے ہوئے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے فائل. فائل ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کریکٹر سیو ہوتے ہیں. کریکٹر ہمارے پاس ہوتے ہیں, فیلڈز ہوتی ہیں. فیلڈز کیا ہوتی ہیں؟ فیلڈز ہوتی ہیں جناب آپ کے پاس اینٹی ہوتی ہے جیسے پرسن, پلیس اور تھنگ ہے. تو یہ ہمارے پاس اس سے ریلیونٹ جو انفارمیشن ہے وہ فیلڈ کی فارم میں سیو ہوتی ہے. جی بیٹا. اچھا ایک سیکنڈ بس. ہاں جی, تو ہمارے پاس جو ہے فیلڈ سیٹ. فیلڈ جو ہے یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ فیلڈ ہوتی ہیں. A set of related characters is called field. اگر اینٹی آپ کے پاس ہے پرسن, پلیس اور تھنگ تو اس سے ریلیونٹ جو بھی انفارمیشن ہے وہ فیلڈ کی فارم میں ہمارے پاس آئے گی. فیلڈ جو ہے اس کا نیم ہے, آئی ڈی ہے, ایڈریس ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. ایڈریس 1, 2, ایڈریس 3, ڈیٹ آف برتھ. یہ سارے کنسیپٹ ہم کر چکے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ فیلڈ جو ہے وہ ریلیٹڈ کریکٹرز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ. فیلڈ کے بعد ہمارے پاس اگلا کنسیپٹ جو ہے وہ ریکارڈ آتا ہے. A collection of related records means کہ جو آپ کے پاس فیلڈز ہیں اگر ان کے اندر ڈیٹا فل کر دیا جائے تو وہ ہمارے پاس ریکارڈ بن جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس جو ہے ایک فرسٹ نیم ہے, لاسٹ نیم ہے, ایڈریس ہے, سٹی ہے, ایج ہے. یہ ساری فیلڈز ہیں. فرسٹ نیم سیپریٹ فیلڈ ہے, لاسٹ نیم سیپریٹ فیلڈ ہے, ایڈریس سیپریٹ فیلڈ ہے, سٹی سیپریٹ فیلڈ ہے, ایج سیپریٹ فیلڈ ہے. اس میں یہ جو ڈیٹا سیو ہو رہا ہے رو, اس کو ہم رو کہتے ہیں. اور ہر رو جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں ٹپل کہتے ہیں اس کو. اس کے اندر جو ڈیٹا سیو ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا. اب اس فیلڈ کے ان فیلڈ کے انگیز یہ کسی بندے کا ڈیٹا ہے تو یہ ریکارڈ ہے. جیسے مکی ہے تو ماؤس ہے, یہ اس کے ایڈریس ہے, سٹی ہے اور ایج ہے. تو یہ جو ہے اس سے ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو رہا ہے. اس ڈیٹے کو ریکارڈ کہیں گے. اب بہت زیادہ ریکارڈ جو ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ فائل بن جاتی ہے. اب اس ڈیٹے کو کہیں نہ کہیں تو سیو کرنا ہوتا ہے. ان ریکارڈ کو ہم نے کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہوتا ہے. تو یہ فائل مینجمنٹ سسٹم میں بھی یہ فائل میں ہی سیو ہوتے ہیں, اور جو ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اس میں بھی یہ فائل میں سیو ہوتے ہیں. اور وہ فائل جو ہے وہ آپ اس کو موو کر سکتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. اب فائل میں جب ہم ڈیٹا سیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ویریبل کی لینتھ ہوتی ہے. لینتھ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں کتنا ڈیٹا سیو کرنا ہے, مینس کہ فکس لینتھ ویریبل. فکس لینتھ ویریبل وہ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے جو ہے نیم کے لیے آپ کو کریکٹر چاہیے جسٹ 5, تو 5 سے زیادہ جو ہیں وہ اسپیسیز نہیں ہوں گی, صرف 5 بٹس ہوں گی آپ کے پاس, جیسے کہ NAVID. تو یہ 5 ہیں. اگر اس سے زیادہ بڑا نام ہے تو وہ سیو نہیں ہوگا, جسٹ 5 پہ سیو ہوگا. ہاں اس میں چھوٹا نام ہے جسٹ N کے ہے تو وہ 2 والی جگہ لے لے گا, صرف 2 کو سیو کر لے گا. تو اس طرح یہ جو ہے آپ کے پاس فکس لینتھ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میموری ویسٹ بھی ہو جاتی ہے, سم ٹائم ہمارا ریکارڈ کیپنگ میں بھی ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے. لیکن جو ہوتی ہے ویریبل لینتھ وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا مرضی آپ کا لمبا نام ہے یا جتنی مرضی آپ کا ڈیٹا ہے, بڑا ڈیٹا یا چھوٹا ڈیٹا جس کی جو ہے وہ ویلیو زیادہ ہیں وہ سیو ہو جاتی ہیں. جیسے پاکستان ہے تو پاکستان کے PAKISTN تو سیپریٹ یہ سیو ہو رہے ہیں, تو یہ فکس نہیں ہے. پاکستان زندہ باد اگر لکھ دیں گے تو وہ آگے جو ہے فردر سیو ہو جائے گا, اس میں فکس لینتھ نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہاؤ دا ڈیٹا از اسٹورڈ اینڈ ریٹریو ان فائل مینجمنٹ سسٹم. کے فائل مینجمنٹ سسٹم میں ہم ڈیٹے کو کیسے سیو کرتے ہیں. تو فائل مینجمنٹ سسٹم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا ہوتا ہے ڈیٹا کسی ایک فائل میں ہم سیو کر لیتے ہیں. کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ سیو ہو گیا. اب یہ اسٹوڈنٹ کا جو ریکارڈ ہے یہ سیو کیا ایڈمن نے سیو کرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ کاپیز بھیج دی. پرنسپل کو ایک کاپی بھیج دی اس نے, اور اس کے بعد اس نے جو ہے کاپی بھیج دی لائبریری والے کو,
اور اس طرح اس نے باقی سٹاف کو کاپی بھیج دی. اس میں فائل مینجمنٹ سسٹم میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں فائلز جو ہیں وہ بار بار رپیٹ ہوتی ہیں, ڈیٹا رپیٹ ہوتا ہے, اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ نہیں ہوتا, تو پھر اس میں پرابلمز ہوتی ہیں. لیکن جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ لاجیکلی انٹر لنک ڈیٹا ہوتا ہے, سینٹرلائز ڈیٹا ہوتا ہے. تو یہ ڈی بی جو ہے یہ اس کے ساتھ ایٹ اے ٹائم بہت سے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. فائل مینجمنٹ سسٹم میں یہ تھا کہ بہت ساری فائلز تھیں, ڈیٹا بیس فائل مینجمنٹ سسٹم میں صرف ایک ہی فائل ہوتی ہے جو ڈیٹا بیس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے. تو بس اتنا ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں جو بھی چیزیں سیو ہوتی ہیں, جتنا بھی ریکارڈ سیو ہوتا ہے, جو بھی ریکارڈ کیپنگ کا سسٹم ہے, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ٹیبلز میں رکھا جاتا ہے. ٹیبل یا ریلیشن, ہر ایک ٹیبل جو ہے ایک اینٹی کے اگینسٹ بنتا ہے. اگر پرسن, پلیس اور تھنگ کوئی اینٹی ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹیبل بن جائے گا. اب اس اینٹی کی جو پراپرٹیز ہیں, وہ والی پراپرٹی جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں اس کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ اس ٹیبل کے کالم بناتے ہیں. اور جو ریکارڈ ہوتا ہے اس ٹیبل کا وہ ٹپل ہوتی ہے, وہ رو ہوتی ہے جو اس کے اندر ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ ٹیبل اینڈ پہ آپ جو بھی کوشچن ہوگا اینڈ پہ پوچھنا ہے. ٹیبل اور ریلیشن جو ہیں یہ آپ کے پاس انفارمیشن سیو کرتے ہیں. این اینٹی جو ہے, کسی بھی ٹیبل کا جو نام ہے وہ اینٹی ہوگی, اور اس سے ریلیونٹ جتنی بھی انفارمیشن ہوگی وہ جو ہے وہ فیلڈ کے اکارڈنگ ہوگی. جیسے کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ایک سیپریٹ اینٹی ہے, آپ کے پاس جو ہے ٹیچر ایک سیپریٹ اینٹی ہے, کورس لسٹ سیپریٹ اینٹی ہے, اسکالرشپ سیپریٹ اینٹی ہے. ان ساری اینٹی کے اگینسٹ جو ہے ایک ٹیبل کریٹ ہوگا. ہر ایک کا اپنا ٹیبل ہوگا. اسٹوڈنٹ کا سیپریٹ ہوگا, ٹیچر کا سیپریٹ ہوگا, کورس کا سیپریٹ ہوگا, اسکالرشپ کا سیپریٹ ہوگا, اور ٹائم ٹیبل کا سیپریٹ ہوگا. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے. اس میں جو ہے آپ کے پاس فرسٹ نیم ہے, لاسٹ نیم ہے, سیکشن ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے, ایڈریس اور سٹی ہے. یہ ساری کی ساری فیلڈ ہیں. ہر ایک فیلڈ ایک اس ٹیبل کا کالم بنا رہی ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس کام کرتا ہے کہ جو آپ کے پاس فیلڈز ہیں ان کے اگینسٹ ڈیٹا جو ہے ہر کالم میں سیو ہوتا ہے. تو یہ جو سارے کا سارا اس میں ڈیٹے میں سیو ہوا ہے, اس کو ہم ریکارڈز بولتے ہیں. یہ سارے کا سارا ہمارے پاس ریکارڈز ہیں, یعنی کہ ایک فیلڈ کے اندر ایک ڈیٹا آ سکتا ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ٹیبل کا نام ہے. اس ٹیبل میں جو فیلڈز ہیں وہ ہیں جی رول نمبر ہے, نیم ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے, اور فون ہے, ایڈریس ہے. تو اب یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ ٹیبل کا نام آ گیا, یہ ٹیبل ہم نے کریٹ کر دیا. اس میں جو پہلی فیلڈ ہے رول نمبر ہے, سیکنڈ جو ہے وہ نیم ہے, تھرڈ ڈیٹ آف برتھ ہے, ایڈریس ہے, اور فون ہے. اب جب ہم ایک اسٹوڈنٹ کو اس میں سیو کریں گے علی, تو رول نمبر میں ہم اس کا رول نمبر لکھ دیں گے, مینز کے 2, اور علی جو ہے اس کا نام ہے, ڈیٹ آف برتھ 2 اپریل ہے, اور اس طرح ایڈریس کچھ آ جائے گا, فون آ جائے گا. تو یہ ایک ریکارڈ سیو ہو گیا علی کے اگینسٹ اس والے ٹیبل میں. تو اس طرح سے ٹیبل میں جو ہے وہ سیو ہوتا ہے ریکارڈز. یہ اصل میں چیپٹر میں کروا چکا ہوں, میں صرف اور صرف اس کا اوور ویو کروا رہا ہوں تاکہ جو لوگ نہیں تھے وہ جسٹ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں, اور جن کو نہیں سمجھ آ رہی ہو بعد میں نے لیکچرز ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ رکھ دی ہیں, تو آپ اس میں سے جو ہے وہ اس سے ریلیونٹ لیکچر جو ہے مجھ سے پوچھ کے تو میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا, آپ لے سکتے ہیں, وہ آن لائن لے سکتے ہیں, یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. رول نمبر, نیم, ڈیٹ آف برتھ, ایڈریس, فون. تو یہ رول نمبر 1 ہے, عمر, ڈیٹ آف برتھ, ساہیوال, فون. تو اس طرح سے یہ ڈیٹا سیو ہوتا رہے گا. اب جو بھی ڈیٹا اس میں سیو ہو رہا ہے, اب یہ کہ عمر والی جو لائن ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی, لیکن فائل مینجمنٹ سسٹم میں یہ دوبارہ ریپیٹ ہوتی تھی. اس طرح کے کوئی بھی ریکارڈ جو ہے دوبارہ ریپیٹ نہ ہو تو اس کے لیے ایک یونیک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے. ہمیشہ ایک ایسی فیلڈ ہوتی ہے جو یونیک ہے. تو اس میں رول نمبر جو ہے وہ یونیک ہے, رول نمبر کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوگا. جب رول نمبر ریپیٹ نہیں ہوگا تو پھر اس کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. اس طرح ڈیٹا بیس میں ایک بندے کا ڈیٹا ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ سیو نہیں ہوتا. تو اب ڈیٹا بیس ریلیشن شپ مینجمنٹ سسٹم میں جو ریلیشن شپ بنتے ہیں اس میں جو روز ہیں وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہوتی, اور رو جو ہے وہ ایک آرڈر میں چلتی ہے, جیسے 1 2 3 رول نمبر 1, رول نمبر 2, رول نمبر 3. تو اس طرح سے یہ رو کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں. اس طرح کالمز بھی جو ہے آپ کالمز کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اس میں سے آپ ایک فیلڈ بھی نکال سکتے ہیں, ایک کالم بھی نکال سکتے ہیں, ایک ایٹریبیوٹ سے ریلیونٹ ڈیٹا بھی نکال سکتے ہیں. اب ہمارے پاس آتا ہے ویو, کہ ہم نے جو ہے ڈیٹا بیس میں ویو چیزوں کو کیسے کرنا. ویو کہتے ہیں فیچ کرنا, نکالنا, گیٹ کرنا. حاصل کرنے کے بعد اس کا جو ہے وہ ویو دینا. جیسے آپ فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں تو فیس بک میں جب آپ اپنے سے ریلیونٹ کوئی انفارمیشن نکالتے ہیں تو وہ جس طرح سے آپ کے پاس سمجھ نظر آتی ہے سامنے جو ہے وہ اس کا ویو ہے. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ کوئی ریزلٹ دیکھتے ہیں تو ریزلٹ میں آپ رول نمبر انٹر کرتے ہیں, اس سے کے اگینسٹ آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے, تو اس کو ہم ویو بولتے ہیں. ویو جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ٹیبل میں سے کون سا ڈیٹا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جو ٹیبل میں ریکارڈ سیو ہے وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے
وہ شو کروایا جائے. تو اس لیے جو ویو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے, جس طرح کی اس کی ریکوائرمنٹ ہو اسی طرح سے ویو جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے. ویو بہت ضروری چیز ہے, ویو کے بغیر آپ ڈیٹے کو فیچ دیکھ نہیں سکتے, ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ ہمارے پاس ایک ویو کا آپشن آ رہا ہے, کریٹ ویو, اسٹوڈنٹ ویو ہے, سلیکٹ اس میں رول نمبر اور نیم ہے, اور فارم اسٹوڈنٹ ہے, اور ویئر جینڈر ایم ہے. تو اب اس میں جو ہے ویو صرف ان لوگوں کا آئے گا جن کا جو ہے وہ جینڈر میل ہے اور وہ اسٹوڈنٹس ہے, اور ان کا رول نمبر اور نیم. اس کے علاوہ اس والے ٹیبل میں سے اسٹوڈنٹس کو کچھ بھی جو ہے وہ شو نہیں ہوگا, جسٹ وہ اسٹوڈنٹس شو ہوں گے جو میل ہیں, اور ان بھی اسٹوڈنٹس کا صرف رول نمبر اور نام آئے گا اور ان کا جینڈر بھی نہیں آئے گا. یعنی کہ صرف دو چیزیں ہم ایک ٹیبل میں سے نکال رہے ہیں, رول نمبر اور نیم, اسی کو بس ویو کروا رہے ہیں. تو یہ اب ویو ہم پہ ہے کہ ہم اس کو لسٹ کی فارم میں دے دیں, اس کو ہم جو ہے وہ ٹیبل کی فارم میں شو کروا دیں, اس کو ہم سمپل اسکرین پہ شو کروا دیں. تو یہ پروگرامر پہ ہوتا ہے کہ وہ فرنٹ اینڈ کیسا بناتا ہے اور کس طرح سے شو کرواتا ہے. اب اگلی چیز آتی ہے کیز. کیز بیٹا ہمارے پاس یہ ہوتی ہیں کہ کسی بھی جو آپ ٹیبل بنا رہے ہیں اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, اور وہ ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ سم ٹائم اس میں سے کچھ یونیک ایٹریبیوٹس بھی ہوتے ہیں. تو یونیک ایٹریبیوٹس کا جو سیٹ ہے اس کو ہم کی کہتے ہیں. تو کی جو ہے, کی از این ایٹریبیوٹ اور سیٹ آف ایٹریبیوٹ دیٹ یونیکلی آئیڈینٹیفائی اے ٹپل ان اے ریلیشن شپ, کہ جو ریلیشن شپ میں پوری کی پوری ٹپل کو آپ کے سامنے ڈیفائن کر دے, اس کو ہم کی کہتے ہیں. تو کی نا جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, کی جو پہلی ٹائپ ہے جی وہ پرائمری کی ہے, پھر کینڈیڈیٹ کی ہے, پھر سپر کی ہے, پھر الٹرنیٹ کی ہے, کمپوزٹ کی ہے, فورن کی ہے. تو یہ ڈفرینٹ کیز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ان کو کیا ہے. ان میں سب سے جو امپورٹنٹ کی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ پرائمری کی ہے. پرائمری کی بیسیکلی ہمارے پاس وہ والی کی ہے جو یونیک ہوتی ہے, نیور نل ہوتی ہے اور نیور ریپیٹ ہوتی ہے, اور ہر ریلیشن شپ کے لیے ایک پرائمری کی کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کچھ ٹیبل بنا رہے ہیں, ڈیٹا بیس کریٹ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کے پاس ہمیشہ جو ہے ایک پرائمری کی ہونی چاہیے, کیونکہ پرائمری کی آپ کی ہیلپ کرتی ہے ڈیٹا بیس کو فیچ کرنے کے لیے, ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے جو ہے مین چیز جو ہے وہ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے, کیونکہ جب تک ڈیٹا سٹور نہیں ہوگا اور ایک پروفیشنل وے میں سٹور نہیں ہوگا تو آپ اس کو کبھی بھی فیچ گیٹ یا اپڈیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیشہ یونیک ہوتی ہے, نیور نل ہوتی ہے, اور یہ ہمیشہ جو ہے ریلیشن شپ میں ایک پرائمری کی کا ہونا ضروری ہے. جیسے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے تو اس میں رول نمبر, نیم, ڈیٹ آف برتھ, ایڈریس, فون, یہ اب ہمارے پاس اس کے جو ہیں وہ والے ہیں ایٹریبیوٹس. لیکن اس میں جو رول نمبر ہے یہ یونیک ہے, ہر اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ رول نمبر یونیک ہے. اس یونیکنیس کی وجہ سے ہم رول نمبر کو پرائمری کی بنائیں گے. اب جس بھی کسی اسٹوڈنٹ کا ہم نے ریکارڈ اگر نکالنا ہے تو اگر 2 نمبر کا نکالنا ہے تو یہ ہمارے پاس 2 نمبر کا ریکارڈ جو ہے وہ اس طرح سے نکل آئے گا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکرین میں 2 نمبر جو ہے وہ سلیکٹ ہے, تو اس میں سے ریکارڈ نظر آئے گا. کمپوزٹ کی یہ ہوتی ہے کہ مور دین 1 کیز جو ہیں اگر وہ مل جائیں, مور دین 1 فیلڈز اگر مل جائیں, ایٹریبیوٹس اگر آپس میں مل جائیں, تو ان کی مدد سے ہم جو ہے وہ ڈیٹے کو فیچ کر سکیں. جیسے ہمارے پاس نیم اور ڈیٹ آف برتھ ہے, ہمیں بس یہی چاہیے, تو یہ ہمارے پاس کمپوزٹ کی آ گئی. اسی طرح ہم نیکسٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, ہمارے پاس اگلی کی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کی ہے. کینڈیڈیٹ کی وہ ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم ڈیٹا نکال سکتے ہیں. جیسے کہ رول نمبر ہے, رول نمبر کے اگینسٹ ہمیں صرف اس کی انفارمیشن آئے گی, اور سبجیکٹ لگائیں گے تو پھر سبجیکٹ سے ریلیونٹ اس کے مارکس آئیں گے. یعنی کہ رول نمبر 1 کے انگلش میں مارکس جو ہیں 22 ہیں, رول نمبر 1 کے میتھ میں جو مارکس ہیں وہ 77 ہیں. تو یہ کینڈیڈیٹ کیز آ گئی نا, جو مل کے جو ہے وہ مور دین a relation may contain many attribute or set of attributes that can be used as a primary key. تو ایک ایٹریبیوٹ بھی ہو سکتا ہے, مور دین 1 ایٹریبیوٹس بھی ہو سکتے ہیں جو ایز اے پرائمری کی یوز ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کینڈیڈیٹ کی کہتے ہیں. یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کے ساتھ فرسٹ نیم ہے, لاسٹ نیم ہے, تو یہ آپ کے پاس جو نظر آ رہا ہے تو یہ پرائمری کی جو ہے. اب یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ آئی ڈی پرائمری کی ہے, لیکن لاسٹ نیم اور فرسٹ نیم جسٹ جو ہیں وہ ایٹریبیوٹس ہیں. تو یہ تینوں مل کے جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا شو ہو رہا ہے. الٹرنیٹ کی وہ والی کی ہوتی ہے جو پرائمری کی جگہ پہ یوز ہوتی ہے. جیسے کہ اگر آپ اپنا اسٹوڈنٹ میں جو ہے ڈیٹا سیو ہو رہا ہے, رول نمبر بھی ہے اور ساتھ این آئی سی بھی اسٹوڈنٹ کا سیو ہو رہا ہے, تو این آئی سی جو ہے وہ یونیک ہے, نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر یونیک ہے. تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ رول نمبر بھول جاتا ہے یا کسی وجہ سے وہ مس پلیس ہو جاتا ہے, تو اس کا جو اگر ڈیٹا بیس سے نکالنا ہے تو پھر ہم یوز کریں گے اس کا این آئی سی. اس طرح دوسری اگزامپل یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ ہے, رول نمبر ہے, رجسٹریشن نمبر ہے یا فارم نمبر ہے, تو ہم فارم نمبر کی مدد سے بھی اس اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایسی کی جو پرائمری کی جگہ پہ یوز ہو سکے اور وہ بھی یونیک ہو, تو اسے الٹرنیٹ کی کہتے ہیں.
فورن کی. جب ایک ریلیشن شپ میں ایک ٹیبل کی پرائمری کی سیم ایز اٹ از دوسرے ٹیبل میں یوز ہوتی ہے تو وہ فورن کی کہلاتی ہے. جیسے اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے, فرسٹ نیم ہے, لاسٹ نیم ہے, اور اینڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کورس آئی ڈی, تو کورس آئی ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس فورن کی ہے. اور دوسرے والے ٹیبل میں جو کہ کورس کا ہے, کورس آئی ڈی, کورس نیم, کورس آئی ڈی ادھر پرائمری کی ہے. اب یہ ہوا کہ اس پرائمری کی کا ریلیشن ہوا اس ٹیبل کے ساتھ, اس وجہ سے یہ ریلیشن شپ کریٹ ہوا. اس طرح سارے کے سارے ٹیبل جو ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو ہے وہ کسی اور ٹیبل میں, پیرنٹ والے ٹیبل میں یوز ہوگی, ٹیچرز والے میں یوز ہوگی, فی والے میں یوز ہوگی. تو جب ایک ٹیبل کی پرائمری کی کسی دوسرے ٹیبل میں یوز ہوتی ہے ایز اٹ از تو اسے سیکنڈری کی کہتے ہیں. اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب ایک یہ اب پیرنٹ ٹیبل ہے کیونکہ اس کی پرائمری کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ میں یوز ہو رہی ہے, تو یہ چائلڈ ٹیبل ہے. تو اس طرح سے یہ ان کا ریلیشن شپ بنتا ہے. تو ایک پیرنٹ جو ہے مور دین ون چائلڈ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک چائلڈ کے مور دین ون پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں ڈیٹا بیس کنسیپٹ میں. تو یہ پیرنٹ اور چائلڈ کا ریلیشن شپ ہے. مینس کہ پیرنٹ ٹیبل وہ ٹیبل ہوگا جس کی پرائمری کی کسی دوسرے ٹیبل میں ایز اے سیکنڈری یوز ہوگی. تو اب یہ ہمارے پاس کسٹمر ہے, تو کسٹمر کی پرائمری کی جو ہے کسٹ آئی ڈی ہے, کسٹ آئی ڈی کانٹیکٹ میں یوز ہو رہی ہے, تو ادھر ایز اے فورن کی یوز ہو رہی ہے. اس لیے کسٹمر کو پیرنٹ ٹیبل اور جو ہے چائلڈ کو ہم کانٹیکٹ کو ہم چائلڈ ٹیبل کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے سیکنڈری کی. سیکنڈری کی از این ایٹریبیوٹ کمبینیشن آف ایٹریبیوٹ کین بی دیٹ وی یوز ٹو ایکسیس اور ریٹریو دا ریکارڈ. تو سیکنڈری کی جو ہے وہ ایسے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ جو ہے ریکارڈ کو فیچ کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. سارٹ کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا ڈیٹا بیس میں ڈیٹا بیس جو ہے وہ انڈیکس فارم میں سیو کرتے ہیں. انڈیکس مطلب 1 2 3 4 اس فارم میں سیو کرتے ہیں. جب آپ نے فزیکلی اس کو نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سارٹ کی یوز ہوگی. این ایٹریبیوٹ سیٹ آف ایٹریبیوٹ ڈیٹا یوز ٹو فزیکلی سیکوینس دا اسٹور ڈیٹا. سارٹ کی سارٹ مینس کہ سارٹنگ آپ کو پتا ہے دو طرح سے ہوتی ہے, اسینڈنگ آرڈر میں اور ڈسینڈنگ آرڈر میں. DESC یعنی کہ اوپر سے اگر نیچے سے سٹارٹ کریں, زی سے شروع کریں تو وہ اے تک آئے گا, اور اسینڈنگ ہوتا ہے اگر جو ہے وہ اے سے شروع کریں تو وہ جو ہے وہ آگے جائے گا زی تک جائے گا. تو اس طرح جب ڈیٹا بیس اس طرح سے سیو ہوتا ہے تو اس کو ہم انڈیکس کہتے ہیں. انڈیکس میں ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں, جیسے آپ کی بک ہے تو اس میں نمبرز ہوتے ہیں, ہر چیپٹر کا ایک نمبر ہے, اس چیپٹر کے جو ہے وہ ایک ایڈریس ہے جہاں وہ پڑا ہوا ہے, اس کا پیج ہے کہ کون سے چیپٹر پہ کون سا چیپٹر جو ہے وہ کون سے پیج سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اس طرح ڈیٹا بیس میں بھی انڈیکس ہوتا ہے کہ کون سے نمبر پہ کون سا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. جیسے NIC ہے اگر آپ کا, تو NIC ہی آپ کا جو ہے وہ آپ کا وہ ایڈریس ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو سیکوینس دے دیا جیسے 1 2 3 تو یہ پتا ہوگا کہ یہ 100 نمبر پہ ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کہ نمبر دیتا ہے کہ آپ نے جو ہے 1 سے 10 تک لوگ آ جائیں, تو ایک پتا ہوتا ہے کہ 10 والا بندہ جو ہے وہ ادھر بیٹھا, اس کا نمبر مل چکا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یوزرز آتے ہیں. اینڈ یوزر وہ والا یوزر ہوتا ہے جو آپ کے سسٹم کو یوز کر رہا ہوتا ہے. اینڈ یوزر ہمیشہ جو ہے اس ڈیٹا بیس سے ضروری نہیں ہے کہ اس کو ڈیٹا بیس کا پتا ہو, اس کو بیک اینڈ کا پتا ہو. اینڈ یوزر وہ والا پرسن ہوتا ہے جو آپ کے سسٹم کو یوز کر رہا ہے. جیسے فیس بک کے جتنے بھی لوگ یوز کر رہے ہیں وہ اس کے اینڈ یوزر ہیں. انہیں نہیں پتا ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے, انہیں نہیں پتا ڈیٹا کیسے سیو ہو رہا ہے, انہیں نہیں پتا ڈیٹے پہ کیسے کام کرتے ہیں. انہیں صرف یہ پتا کہ ہمیں فیس بک پہ یہ والی چیزیں چاہیے. اس طرح جو لوگ فوڈ پانڈا یوز کریں انہیں اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ ہم فوڈ پانڈا جو ہے اس میں ڈیٹا کہاں سے سیو ہو رہا ہے, اس میں ساری کی ساری چیزیں کہاں سے آ گئیں. تو جو بھی اینڈ پہ پروگرام کو یوز کر رہا ہے اسے اینڈ یوزر کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر وہ والا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر وہ والا پرسن ہوتا ہے جو پورے کے پورے ڈیٹے کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اس کو جو ہے ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ پورے کے پورے ڈیٹے کی جو بیفور ڈیٹا بیس, ابھی ہم ڈیٹا بیس پہ بات نہیں کر رہے, ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن ہوئی ہے, جیسے کہ فزیکلی ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے, فارمز کی فارم میں کلیکٹ ہوا ہے, فائلز کی فارم میں کلیکٹ ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے کو جو مینج کرنے کا پروسیس ہے وہ سارے کا سارا جو کنٹرول ہو رہا ہے اور ڈیٹا بیس تک جو ڈیٹا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا جو بندہ اس کو مینج کر رہا ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کہلاتا ہے. اس طرح ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کہلاتا ہے. اس طرح جو پرسن جو ہے وہ صرف ڈیٹا بیس کو ڈیولپ کر رہا ہے, بنا رہا ہے, اس کو مینج کر رہا ہے, اس کو جو ہے وہ یوز کر رہا ہے, اس کو دوسروں تک ایکسیس دے رہا ہے, تو وہ ڈیٹا بیس مینیجر ہوتا ہے, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو کوآرڈینیٹ ضرور کر رہا ہوتا ہے ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر سے, کیونکہ دونوں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے لیے جو ٹاسک ہوتے ہیں, امپورٹنٹ ٹاسک ریسپانسبلٹیز ٹو پرفارم DBA.
تو اس میں ہمارے پاس سافٹ ویئر کی انسٹالیشن ہے کہ ڈیٹا بیس کو سافٹ ویئر کرنا مینس کہ انسٹال کرنا ہوتا ہو، اس کو مینیج کرنا ہوتا ہو، اس کو یوز کرنا ہوتا ہو، اگر اس میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہو، اور اس کا بیک اپ لینا ہوتا ہو، اس کو یعنی کہ اگر ڈیٹا بیس خراب ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو اسے دوبارہ سے سیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی جو ہیں وہ ہوتی ہیں رسپانسبلٹی. ایسے ہی ڈیٹا مینیپولیشن ہے. ڈیٹا بیس مینیپولیشن میں یہی ہے، ڈی بی ایم ایس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. ڈیٹا جو اسٹور ہوتا ہے وہ ٹیبلز کی فارم میں ہوتا ہے، ریلیشنز کی فارم میں ہوتا ہے. ڈیٹا جو ہے وہ مور دین ون ریلیشن پہ بھی کنسسٹ ہوتا ہے. ڈیٹا بیس جو ہے وہ انڈیکس کی فارم میں اگر سیو ہو جائے تو زیادہ ایفیشینٹ وے میں کام کرتا ہے. اسی طرح ڈیٹا جو ہے ایس کیو ایل اسٹرکچر کیوری لینگویج، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسٹرکچر کیوری لینگویج یہ وہ والی لینگویج ہے جو 5th جنریشن لینگویج ہے جو ڈیٹا بیس پہ کام کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اور یہ ڈیٹا بیس جو ہے کہ اگر کسی بھی جو ہے آپ فرنٹ اینڈ آپ کا کسی بھی لینگویج پہ بن رہا ہے، آپ کا HTML میں بن رہا ہے، آپ کا .NET پہ بن رہا ہے، کس طرح بھی بن رہا ہے، اور اس کے بیک اینڈ پہ کوئی بھی لینگویج ہے، .NET ہے، PHP ہے، کچھ بھی ہے، لیکن جو ڈیٹا بیس کی کیوریز ہیں وہ ہمیشہ SQL میں کام کریں گی. SQL اٹ سیلف ایک لینگویج ہے، لیکن یہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسری لینگویجز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کام کرتی ہے. تو جو SQL ہے اس کی مدد سے ہم آپریشنز پرفارم کرتے ہیں پورے کے پورے ڈیٹا بیس کے بیک اینڈ پہ جتنا بھی فرق ہو رہا تھا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں تو وہ کام ہو گیا نا، بن گیا، ڈیٹا بیس ڈیولپ ہو گیا فزیکلی، لیکن اس کو جو ہے وہ فرنٹ اینڈ کے ساتھ کنیکشن کرنے کے لیے، فرنٹ اینڈ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کو اور اس کو سیو کرنے کے لیے، اس کو ریٹریو کرنے کے لیے، گیٹ کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس کام ہو رہے ہیں وہ سارے SQL کی ہیلپ سے ہو رہے ہیں. ڈیٹا بیس پرووائڈ دا فیسلٹی ٹو انسرٹ آر رو. نیا ظاہری بات ہے آپ کے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں ہم نئی روز ایگزسٹ ڈال سکتے ہیں. پہلے سے ڈیٹا بیس جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا جو تھا وہ چیپٹر 2 تھا سیکنڈ ایئر کا. سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے آپ کے پاس اس کا جو ہے یہ چیپٹر 2 تھا. تو اس کا جو آپ لیکچر 1 by 1 ہو چکے ہیں. آج جسٹ اس کا اوور ویو تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، صرف اور صرف اس کی جو ہے وہ مین پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے، اس کو فردر ہم نے نہیں دیکھا. اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لیکچرز دیکھنے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ لنک لے سکتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ ان کو اپنے پاس سیو کر سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے اور